السلام علیکم جی. آج اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن زیبا چودھری صاحبہ نے جناب شہباز گل کو 2 روزہ مزید ریمانڈ پر بھیج دیا. اور اس کے پہلے وہ آپ کہیں گے کہ کیا وہ ریمانڈ پر نہیں تھے؟ اس سے پہلے اصولی طور پہ قانونی طور پہ آج سے وہ ریمانڈ پر ہی سمجھے جائیں گے، فزیکل ریمانڈ پہ ہی، کیونکہ 2 روز پہلے جب ان کا فزیکل ریمانڈ کر کے ختم کر کے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیجا گیا، پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے وہ جوڈیشری نے اپنی کسٹڈی میں لیا، تو اس وقت اس کی مخالفت کی تھی پولیس نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان سے بہت ساری چیزیں کرنا ہے. وہ بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ اس کو ماسکو پلان کہہ سکتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر لندن پلان بنتا ہے، اور لندن پلان میں پھر طاہر القادری اور جناب شجاع پاشا اور ظہیر آجڑی جو ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ایک جگہ پہ لندن میں ایک جگہ پہ ایک بلڈنگ میں ملتے ہیں. اب تو وہ مرتضیٰ علی شاہ نے وہاں پہ سارا کچھ جا کے بتا بھی دیا نا کہ کس طرح لفٹ سے ان کے سامنا ہو گیا، ان سب کے چہرے اڑ گئے، اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اور پھر وہ لندن سازش تیار ہوتی ہے جس کے تحت مبارک ہو شروع ہو جاتا ہے. وہ سارے جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ قادری صاحب جو ڈرامے کرتے ہیں، یہ وہ لندن پلان تھا. اب یہ ہے ماسکو پلان. میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک ولاگ پیش کر کے عرض کر چکا ہوں کہ ماسکو کے اندر یہ لوگ گئے تھے ایک آرگنائزڈ انارکی پلان کرنے کی، اور اس آرگنائزڈ پلان انارکی جو تھی اس کے اوپر فائنل ٹچز اس وقت لگے تھے جب عمران خان صاحب نے پشاور میں جا کے خود کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا تھا. اولڈ سی ایم ہاؤس اسے کہا گیا، اس کے ایک ہال میں وہ بند تھے، اور اس ہال کے باہر سے لگا ہوا تھا تالا. تو ہمیں عمران خان کو ملنے جانے والے صحافیوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں پہ باہر بہت سارا تالا لگا ہوا ہے، اور محمود خان کے ذاتی گارڈز باہر وہاں پہ بیٹھے پہرا دے رہے ہوتے ہیں. جب اس بلڈنگ میں داخل بھی ہو بھی جائیں تو اس ہال تک آپ کی رسائی مشکل ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دروازہ تب اندر سے کھلتا ہے آپ کے لیے جب آپ کا نام جو ہے وہ اپروو کر دیتے ہیں شہباز گل صاحب، جو کہ اندر موجود ہوں یا اس احاطے کے اندر کہیں باہر موجود ہوں. اور اندر پھر عمران خان صاحب ملاقاتیں کرتے ہیں. جو ہمارے دوست تھے وہ چونکہ صحافیوں کی صف میں آتے ہیں تو انہوں نے جا کے وہاں پہ صحافیانی ملاقات کی، لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی ایک ایسے آدمی سے بھی ملاقات ہوئی جو وہاں پہ حالیہ دنوں تک، ابھی بھی ویسے اپوائنٹڈ ہیں، حالیہ دنوں تک اپوائنٹ تھے، اور ان کا ٹرانسفر سنا ہے کہ آج کل بہاولپور کر دیا گیا ہے. ان کی بڑی لمبی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس انارکی پروگرام کے حوالے سے وہ بھی شاید آگاہ تھے. اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب ان کو مار کے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ فیض کتنی دفعہ ملنے آتا تھا اور کتنی دفعہ ملنے جاتا تھا. وہ بنی گالا کا نہیں پوچھ رہے، وہ اس حال کا پوچھ رہے تھے. وہ جو پشاور میں مفرور جا کے بیٹھے رہے نا، پھر انہی افسر نے امریکن ایمبیسڈر کو قائل کیا کہ وہ اپنے کاغذات نام جو سفارت ہے اس کے منظور ہو جانے سے قبل پشاور میں جا کے اسی ہال میں ان سے ملاقات کرے. اور پھر وہ امریکی سفیر جو تھے وہ ملاقات کرنے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، لیکن اسی افسر نے قائل کیا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ. اچھا، یہ پلان آگے بڑھ رہا تھا، اور جنہوں نے ظاہر ہے اس پلان کو پکڑنا تھا ان کی بھی اوپر نظریں تھیں. بس یہ طے ہونا باقی تھا کہ وقت کے کس لمحے اس کو پکڑنا ہے. انارکی پھیلانا ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا، اور ڈیفالٹ کی طرف لے جا کے ملک کے قیمتی اثاثوں کو اپنی جیب میں ڈال لینا. اور عمران خان صاحب سے یہ ممکن ہے. اگر وہ 50 لاکھ روپے پکڑ کے گوادر کے اوپر کام رکوا سکتے ہیں، اگر وہ 55 ارب روپیہ جو ہے وہ ریاض ملک کو واپس کرتے ہوئے صرف 5 ارب روپیہ اوپر والا پھاڑ سکتے ہیں، تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں. وہ سستے میں بک جاتے ہیں، سستے میں وہ پکڑے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ انہوں نے کام اس طرح عمران خان صاحب کو قابو کیا کہ انہوں نے جا کے کہا کہ یہ جناب ہمارے امپلائیز نے پیسے دیے ہیں. حالانکہ امپلائیز نے پیسے نہیں دیے ہوتے، وہ پیسے ان کمپنیوں نے دیے اور ان کے اوپر انویسٹ کیا، اس کے اوپر
اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، صرف بنانے اور صابر بنانے سے لے کے، اور کون کون سی کمپنیاں تھیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو کسی نے 50 لاکھ روپیہ دیا، کسی نے کروڑ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. تو ہر ایک نے جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے تو جا کے ان کے آرتیاں اتارتے ہوئے ان کو وہ پیش کیا تھا. تو یاد ہونا چاہیے نا آپ کو حوالہ. ہاں تو یہ تھا جی، یہ سارا وہ اکٹھا کر رہے تھے، اور یہ پیسہ اکٹھا کر کے انہوں نے اب ایک آرگنائزڈ کیوس انارکی تخلیق دینی تھی یہاں پہ. اور اس کے اندر یہ سارے جتنے بھی جرنلسٹ بھی شامل تھے، خاص طور پہ جو کچھ تو بھاگ گئے ان میں سے، اور جو بھاگ نہیں سکے ان کی آج کل ایسی تیسی پھری ہوئی ہے. تو یہ جو ہے نا، ہاں جن کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، جو برقعے پہن کے بیلیں لیتے پھر رہے ہیں، یہ سارے کیوں ہیں؟ خاص طور پہ ان میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے ریٹائر فوجی افسران کی اولادیں نہیں ہیں، یہ اس پروجیکٹ کا اوریجنل حصہ نہیں تھے. صرف ریٹائر فوجی افسران کی اولادوں کو ہی اس پروجیکٹ کا اوریجنل حصہ بنایا گیا. وہ 4+1 جو ٹھیک ہے نا، 4 جرنلسٹ جمع 1 میڈیا مالک، یہ جو 5 لوگ تھے میڈیا مالک کو نکال دیں، لیکن جرنلسٹ وہی تھے جن کے والدین جو ہیں، جن کے والد جو ہیں وہ رہے ہوئے ہیں. باقی یہ گیلا تکتر، سکا تتر، یہ چڑا وغیرہ، یہ تو پٹھیاں سیدھیاں چھالا مارنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹکر کے لوگ ملے ہیں، کدھر گئے ٹکر کے لوگ، ٹھیک ہے. تو وہ جناب بہرحال یہ تھا جی سلسلہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یوں سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا. یہ ماسکو سازش تھی جس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا تھا. تو ظاہر سینٹی پرویل کر گئی ہوگی کسی لیول کے اوپر کہ اب بہت سارا ہم نے ان کو دے دیا ہے. تو پھر جب پہلا فائر ادھر سے کیا گیا کہ جب قیاس کیسے آئے گا، قیاس ایسے آئے گا کہ جب تمام جو بھی ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آپ غدر مچا دیں. عدلیہ کے اندر تو مچ چکا، اب لے دے کے وہ دفاعی لائن ہی رہ گئی تھی، تو اس کے اندر اب آخری حملہ کریں اور رونتے ہوئے گزر جائیں. اور ان سے منسلک جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، دوست تھے، ان کا تو نخرہ ہی نہیں اٹھایا جاتا تھا، اور اب بھی نہیں اٹھایا جاتا. وہ تو فوج کو جو کہ مطلب ایسے مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ کل تک وہ انہی کے ترجمان تھے، اب وہ انہی کو مخاطب کرتے ہیں ایسے جیسے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی زنبیل لگ گئی ہو، جس کے اندر سے کوئی نئے جذبے برآمد ہو گئے ہوں، اور جس کے اندر سے کوئی نیا منظرنامہ نکل آیا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ان کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے معیشت کی بات کریں تو کوئی دنیا سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں اپنی معیشت کے اوپر انحصار کرنا چاہیے. یار اب بڑے پڑھے لکھے آدمی، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یار، دنیا کے ساتھ کوئی تجارتی تعلق رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ کر لیں گے کیونکہ چائنا بھی ناراض ہے عمران خان سے. پوری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنی ضرورت کی خود چیزیں پیدا کرتے ہیں. اچھا جی، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو اچھا ہے، ڈیفالٹ کر جائے، ہمارے اگینسٹ جو لائبلٹیز ہوں گی وہ ڈیفر ہو جائیں گی اور ہمیں ڈیٹ سروسنگ نہیں کرنا پڑے گی. ان کے پاس اس طرح کے ہر سوال کا ایک الٹا جواب موجود تھا. یار اب 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے تو 22 کروڑ لوگ اپنا رزق تلاش کر لیں گے نا جی. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں پریشان ہوں. آپ کا بھی علاق کوئی نہیں دیکھے گا، پھر آپ سے ملنے پھر جیل میں آنا پڑے گا. وہ آگے سے اس طرح کے جواب دیتے. تو اب بندہ سوچتا ہے کہ یار میں اس بندے کو کم از کم پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، ایک دم اس کے دماغ میں ہوا کیا ہے جو اس کے خیالات ہائے عالیہ کے اندر اس قدر جوہری تبدیلی چند راتوں کے اندر آ گئی ہے. تو ان کو بھی شاید یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان فوجی ذاتیں ہیں، ان کو بھی شاید کسی زمانے کے اندر یا کسی ہلکی سی جھلک کروائی گئی ہو اس پروجیکٹ کی، اور انہیں پتا ہو کہ یہ اتنا کامیاب اور سیم لیس پروجیکٹ ہے، اس نے آتا ہی سب کو اڑا دینا. یہ جو ماسکو پروجیکٹ تھا اس کے وائنڈنگ اپ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کا جو سرا ہے وہ ہاتھ میں آ گیا ہے ان کے، اور وہ سرا ہے شہباز گل. شہباز گل صاحب کے اوپر نہ کوئی پہلے فزیکل تشدد ہوا ہے نہ اب فزیکل تشدد ہوگا. میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہے. پچھلی دفعہ بعد شہباز گل صاحب کو جب تھانے میں لے جایا گیا تھا کوسار میں، تو انہیں تھانے کے مختلف جو بلاکس تھے ان کا چکر لگوایا گیا تھا، اور ساتھ میں بریفنگ دی گئی تھی کہ یہاں پہ ٹارچر کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، مستعمل ہیں. وہ 1-2 لوگوں کو مارا بھی جا رہا تھا وہاں سے جن کی چیخیں نکل رہی تھیں. بس یہی کچھ سن کے تو ان کی شلوار گیلی ہو گئی عمران خان کے بقول. پھر انہوں نے شلوار گیلی کے لیے کچھ تحفظ مانگا، تو انہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا
الٹرنیٹو دستیاب نہیں ہے. آپ کو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے تو واش روم میں اپنی یہ شلوار جو ہے یہ دھو لیجئے اور دھو کے سکھا کے دوبارہ پہن لیجئے. تو یہ کام انہوں نے کیا. اس کو ننگا کر کے مارنا تو نہیں کہتے, فزیکلی انہوں نے ایک بھی نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ وہ فزیکل ٹارچر کا کہہ کے اتنا پریشر کریٹ کر لے گی کہ اس کے نتیجے کے اندر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گی. انہوں نے آئی جی پریزن کو بھی تبدیل کر دیا ہے اور بھی وہ جو ہیں ان کو بھی ٹرانسفر کیا ہے. لیکن اب جب تک ہمارا یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی فل ریاستی بغاوت کے خلاف اتر آتی ہے اور پنجاب کی جیل سے اڈیالہ سے ان کی جو فزیکل کسٹڈی ہے وہ وفاقی حکومت کو دینے سے انکار کر دیتی ہے یا پھر ان کے حوالے کر دیتی ہے کہ وہ اس سے کر لیں. ماسکو پلان کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ جو عدنان یوسف ہے اس کے پاس چونکہ سکرپٹ کی ایک کاپی تھی اور وہ بھی وہ پلان جو تھا پورا جس کے مطابق اس نے کیا بولنا تھا اور دوسرے سٹیپ کے اندر یا دوسرے سٹیپ میں فواد چودھری صاحب نے یہ سارا کچھ بولنا تھا, پھر تیسرے سٹیپ میں عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ بولنا تھا اور یوں ایک انارکی کی سچویشن ادارے کے اندر پیدا کر دینی تھی, یا کم از کم ان کے سوشل میڈیا نے یہ بغاوت کا ایک تاثر ضرور قائم کر دینا تھا جو وہ بڑی کامیابی سے کر لیا کرتے ہیں. تو لیکن جو ہے اپنا اس سے پہلے یہ آ گیا. تو ابھی کوئی صاحب ہیں کراچی میں سچو ہیں, انہوں نے بھی کوئی مقدمہ درج کر لیا ہوا ہے. اس مقدمے کے اندر بھی وہ ریکوائرڈ ہیں شہباز گل صاحب. ہمیں بتایا گیا کہ ابھی اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ صاحب بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور یہاں سے آ کے راہداری ریمانڈ لیں گے اور ان کو ٹرین کے ذریعے براستہ ٹرین کے ذریعے لے کے جایا جائے گا کراچی. وہاں پہ عماد یوسف صاحب سے جو کاغذات ملے ہوئے ہیں یا جو نہیں ملے ہوئے ان کی روشنی کے اندر ان سے تحقیقات کی جائے گی. تو اس لیے مجھے یہ ریمانڈ جو ہے یہ پھر 2 دن کا کم لگتا ہے. مجھے ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 2 دن کا ریمانڈ پھر کم ہے, کیونکہ اگر راہداری ریمانڈ لے لیا انہوں نے تو پھر کراچی جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا وہ ایک اپ ہل اور گائگینٹک ٹاسک ہوگی. یہ وہ زینہ ہیں شہباز گل صاحب جن کے ذریعے عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اس کی زد کے اندر شبلی فراز اور فواد چودھری بھی آئیں گے جو کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق جب یہ بیپر دے رہے تھے تو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نوٹس لکھ کے دے رہے تھے یا انہیں بتا رہے تھے, لکمے دے رہے تھے کہ اب تم یہ بولو اب تم یہ بولو, اور یہ وہ بول رہے تھے. تو شبلی فراز اور فواد چودھری بھی اس کی زد میں آئیں گے. شہباز گل آ ہی چکے ہیں اور ان تینوں کے بعد پھر براہ راست عمران خان کی طرف منہ کیا جائے گا. عمران خان کو الیکشن میں نہ آنے دینے کے لیے بھی قوتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو چکی ہیں. وہ جو 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا تھا نا وہ بیسیکلی بچنے کا ڈرامہ تھا سارا, ٹھیک ہے, کہ گرفتاری سے بچنے کا. جی میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہوا, اب ان کا کینڈیڈیٹ چیلنج ہونا شروع ہو گیا ہے. 3 سیٹوں پہ تو چیلنج ہو گیا جہاں پہ انہوں نے کاغذات ہائے نامزدگی جمع کیے ہیں, باقی 6 پہ بھی جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا اس وقت تک ہو چکا ہوگا. ماسکو پلان لندن پلان اپنی نگرانی میں ایگزیکیوٹ کروانے والوں نے ماسکو پلان پہ شروع سے ہی کلیمپ ڈاؤن کر دیا ہے. اور اب آج اس کا یہ مطلب ہوا, میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر اس کا جو ہے ریمانڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اور اس کو جوڈیشل کر کے اس کی بیل کی اپلیکیشن انٹرٹین ہو جاتی ہے عدلیہ میں, تو آپ سمجھیے گا کہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور اگر وہ بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا دوبارہ بیل ملتی ہے اور وہ صاحب جو ہیں شہباز گل صاحب وہ راہداری بیل پہ کراچی بھی جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ عمران خان ماضی کا حصہ ہو چکا ہے اور جو ہے وہ ماسکو پلان جو ہے اس کی سرکوبی کا آغاز ہو چکا ہے. تو اب تک کی صورتحال سے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ماسکو پلان کی پوری سرکوبی کا آغاز فل تھروٹل شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میری طرح چپس منگوانی ہے, پیپسی کی 2.5 لیٹر والی بوتل منگوانی, ویسے 2.5 لیٹر ہوتی نہیں ہے لیکن تسی منگوا لینی, اور سکون سے بیٹھ کے جناب ٹی وی کے اوپر میچ دیکھنا ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.